اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَآخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولاہ فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا ہو، لوگوں جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں پیارا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ علی سے بھی وہ کیا کرے، محبت کرے۔ ان الحمد للہ نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم نستغفره ونتوب إليه ثم نصلي ونسلم على رسوله الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال عليه الصلاة والسلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر ہر قسم کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے اندر بلکہ تمام مخلوقات میں حضرت انسان کو اور انسانوں کے اندر سب سے بڑا شرف، سب سے بڑا منصب
انسانیت کی عظمت کی معراج نبوت و رسالت کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات سے اشرف بنایا، اور ان انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے، میں اس کو ٹھیک کر لوں گا، اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں میں سے سب سے زیادہ شرف، مقام، مرتبہ، عزت، وقار، اپنا تقرب، اپنی محبت، اپنی رضا، اپنا انتخاب، اپنا استعفاء جن شخصیات اور ہستیوں کو عطا کیا، وہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا و مولانا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور رسل کی ہستیاں ہیں۔ انسانوں کے اندر نبوت و رسالت سے بڑھ کر کوئی منصب نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد، نبوت و رسالت کے بعد مسلمانوں کا یہ ماننا ہے، اہل السنہ کا یہ ماننا ہے، سلف صالحین کا یہ ماننا ہے کہ نبوت و رسالت کے بعد اور شخصیات میں سے انبیاء و رسل کے بعد علیہم الصلاۃ والتسلیم سب سے بڑا منصب نبوت و رسالت کے بعد اور سب سے افضل ترین ہستیاں انبیاء کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے جانثاران اولیٰ ہیں، آپ کے شاگردان اولیٰ ہیں۔ وہ اصحاب کا تعلق عام صحابہ کرام مہاجرین و انصار سے ہو یا ان صحابہ کرام کا تعلق صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اہل بیت عظام کے ساتھ ہو، یہ انبیاء کے بعد بالعموم سب سے افضل ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے پہل ابتدا کے اندر اسلام لانے والے، چاہے ان کا تعلق انصار سے ہو یا مہاجرین سے ہو، السابقون الاولون، چاہے مہاجرین ہوں یا انصار ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان انصار و مہاجرین کے بعد ابتدائی زمانہ میں نہیں بلکہ بعد کے زمانہ کے اندر انہوں نے احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ السابقون الاولون کی پیروی کی اور ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے والے بھی اور پچھلے والے بھی، فتح مکہ سے پہلے والے بھی اور بعد والے بھی، ہجرت سے پہلے والے بھی اور بعد والے بھی، یہ سارے کے سارے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا اور یہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو چکے ہیں۔ یہ دعائیہ کلمہ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ جب ہم کہتے ہیں نا جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، ابو بکر الصدیق، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم، تو ہم بطور دعائیہ کلمہ کے کہتے ہیں اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، رحمہ اللہ فلانا، اللہ فلاں پہ رحمت کرے، صلی اللہ علی محمد، اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت اور صلاۃ نازل فرمائے۔ یہ ہماری طرف سے دعائیہ کلمہ ہوتا ہے۔ لیکن جب قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں السابقون الاولون، مہاجرین، انصار، اور ان کے بعد میں
نیکی کے اندر، ایمان کے اندر ان کی پیروی کرنے والے، اللہ دعا نہیں کر رہے بلکہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ خبر ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پہلو سے بھی اور بعد والوں سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اور کیا ہے؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ان باغات اور جنتوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ دوسرے مقام پر سورہ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، جو تم میں سے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد اور قتال کیا، اجر اور مرتبے کے اندر فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد قتال کرنے والے، فتح مکہ کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، ان پہلے لوگوں کے برابر درجے میں نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں ان کا ایمان قبول ہے، تو کیا یہ مطلب ہے کہ فتح مکہ سے بعد والوں کا ایمان قبول نہیں ہے؟ یہ مطلب نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، خرچ کیا، جہاد کیا، ان کا درجہ زیادہ ہے، ان کی فضیلت اور شرف زیادہ ہے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والوں سے، لیکن بعد میں مسلمان ہونے والے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اس کے فضل سے محروم نہیں ہیں، بلکہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى، چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا وعدہ کیا ہے۔ الحسنہ سے مراد یہاں جنت ہے۔ کُلًّا وعد اللہ کُلًّا، ہر ایک سے، وعدہ اللہ نے وعدہ کیا، الحسنہ کس کا؟ جنت کا۔ یہ میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا تذکرہ کرنا ہے۔ پہلے ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اپنا منہج بیان کرتے ہیں، اپنا اسلامی عقیدہ بیان کرتے ہیں، تاکہ غیر اسلامی عقیدے سے ہمارا تمیز ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ہم جو بیان کر رہے ہیں یہ اسلامی عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اور تاکہ غیر اسلامی جاہلی یا اہل سنہ کے عقیدے سے منحرف لوگوں سے ہمارا تمیز ہو جائے۔ میں او نہیں، ادھر ایک لطیفہ ہے، علمی لطیفہ، حافظ عبد الغفار العوان المدنی حافظہ اللہ تعالی، میں نے خود ان سے واقعہ سنا۔ کہتے ہیں میں جامعہ محمدیہ اوکاڑا کے اندر پڑھتا تھا، مجھے داخل کروا دیا، اور میں اپنے خاندانی پس منظر کی وجہ سے دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں کوستان گاڑیاں چلتی تھی، میں نے یہ شرط لگائی تھی کہ میں اہل حدیثوں کے مدرسے میں پڑھوں گا، کوئی مجھے رفع الیدین کرنے کا نہیں کہے گا، اونچی آمین کا نہیں کہے گا، اوپر ہاتھ باندھنے کا نہیں کہے گا، میں اہل حدیث نہیں ہونا تو میں تواڈے مدرسے پڑھ لاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں میں نے پہلی کلاس پڑھ لی، کسی نے مجھے اہل حدیث کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے دوسری کلاس بلوغ المرام بھی پڑھ لی، ساری حدیث، رفع الیدین، ساری جو حدیث اس میں شامل ہیں، نماز کا مکمل طریقہ بلوغ المرام میں آ جاتا وہ بھی پڑھ لیا۔ تیسرا سال شروع ہو گیا، ابھی تک میں اپنے پرانا جو فقہی ہمارا مسلک اور مذہب تھا میں اسی پر قائم ہوں۔ کہتے کوستان گاڑیاں چلتی تھی، میں نے پنڈی سے سفر کیا تو سرخ رومال لیا ہوا، ماشاءاللہ حافظ عبد الغفار امان صاحب آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی قداور شخصیت ہیں۔
تو کہتے ہیں میں لڑکا تھا, داڑھی میری آئی ہوئی تھی, تو میں نے سرخ رومال بڑا بن پھب کے سفید سوٹ پایا. پھر آپ صاحب دے واقعہ سنان دی جو انہاں دا ذوق ہے یا وہ جو چس آمدی ہے وہ میں تے نہیں سنا سکتا, لیکن بہرحال کہتے ہیں میں اتو سفر کیتا نا, ایک بندہ بیٹھیا سی کلین شیف داڑھی منڈا, انہوں کو مولویاں نال نہ کوئی پرانا وہ کوئی حساب نکلتا سی. انہیں کہنا شروع کرتا مولوی انج ہوندے نے, یہ انج ہوندے نے. انہیں بڑا منو تنگ کرن دی کوشش کی تھی, میں وہ بالکل نوٹس نہ لیا, اگنور کرتا رہا. آخر پنڈی تو سفر ہویا, گجراں والا آ گیا, اور کہے اے 11ویں کھاندے نے, اے ختم کھاندے نے, حلوے کھاندے نے. کہندے منو ایک دفعہ غصہ آیا, میں پیچھے منہ کر کے آخیا اوے میں او نہیں. کہندے میں کہا او نہیں. کہندا انہیں دوجا پینترا بدلیا تے آخدا اچھا پھر تو کہاں کھانی ہے, تو کہاں کھانی ہے. مطلب وہ دیوبند کا ایک سلک ولی میں واقعہ پیش آیا تو اس کی وجہ سے بریلوی مکتبہ فکر ان کو, تو انہیں کہا تو کہاں کھانی ہے. کہندا ہوں ہے تو میں دیوبندی سی, لیکن ان بڑی گڈی دے وچ میری کنڈ بھی لگتی سی. میں کہ میں اپنی عزت بچاواں یا میں مسلک دا اظہار کراں. تو کہندے میں آخیا میں جناب بڑے بازو اتنے کر کے آخیا ہوئے میں وہ بھی نہیں. کہندا بندہ پتہ کیا آتا ہے, کہندا ایک دم اچھا پھر تو اے. میں کہا ہو میں اے ہی ہاں. کہندا ہوں میرے تو کیڑا الزام لائے بھائی میں نہ تے الحمدللہ ساتے نہ چاڑیے نہ کوئی جس طرح کی چیزیں نہ کوئی. کہتا ہے اب اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گیا. آپ صاحب کہندے نے میں اتھوں لے کے لاہور تک فاتح دی حیثیت نال سفر کیتا ہے. کہندا گڈی تو تھلے لے کے میں آخیا بھائی چلو جی ہوں جڑا نے جانا تے مسلک اہل حدیث قبول کر. واقعہ سنان دا کی مقصد سی, اس محلے استشہاد سی کہ اسی پہلے اپنا عقیدہ بیان کر لیے تاکہ اسی باں کھڑی کر کے آکھیے ویسی ہو نہیں. صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے, صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کے اندر بنیادی طور پر 3 گروہ پائے جاتے ہیں. کتنے گروہ؟ 3 گروہ پائے جاتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کے تعلق سے اسلام کے دعوے داروں میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں. ایک گروہ جو 3 کے علاوہ باقی تمام صحابہ کرام کو, جن میں شیخین کریمین اور خلفائے ثلاثہ بالخصوص اور ازواج النبی آتی ہیں, ان تمام صحابہ کو سلمان فارسی کے علاوہ, مقداد بن اسود کے علاوہ اور تیسرے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان 3 کو چھوڑ کر نبی پاک کی وفات کے بعد باقی سب کو مرتد مانتے ہیں. نعوذ باللہ. ایک گروہ یہ ہے صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں, بے جا طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں, ان کے ایمان پہ حرف گیری کرتے ہیں, ان کی تفسیق کرتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں اور ان کے بارے میں برے برے الفاظ بولتے ہیں. یہ ہے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں میں روافض کا گروہ. دوسرا گروہ ان کی دوسری انتہا کے اندر ہے, یہ بھی اہل بدعت کا گروہ ہے. وہ اہل بیت اعظام رضی اللہ عنہم اجمعین, جناب سیدنا علی, سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن و حسین اور دوسرے اہل بیت اعظام کی شان میں تنقیص کرتے ہیں. اہل بیت کے فضائل میں جو حدیث آئی ان کی بری تعویل کرتے ہیں. سیدنا علی کے ثابت شدہ فضائل کا انکار کرتے ہیں. اور کئی ایسے بدبخت ہیں جو سیدنا حسن و حسین کی عمر کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے ان کو صحابیت کے شرف سے خارج کرتے ہیں. یہ نواسب کا گروہ ہے, ناسبی, اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے, اہل بیت کے مصیبت پر غم پر خوشیاں منانے والے. تے اسی آکھیا اسی او بھی نہیں تے اسی اے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے, درمیانی امت. ہم صحابہ کرام پہ تنقیص کرنے والے
صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے بھی نہیں، اور اہل بیت اعظام کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض پالنے والے بھی نہیں، بلکہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ ہم نبی پاک کے ایک ایک صحابی سے دل و جان سے بڑھ کے محبت کرتے، اور اہل بیت سے بھی دل و جان سے بڑھ کے محبت کرتے۔ ہم نے کوئی تفریق نہیں کی۔ انہی اعلیٰ شخصیات کے اندر اسلام کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے والوں میں سے ایک شخصیت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے، جن کے ڈھیروں فضائل ہیں۔ امام نسائی نے ان کے فضائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، خصائص علی کے نام سے۔ ہماری احادیث کی کتب میں کوئی کتاب فقہی ترتیب کے مطابق ایسی نہیں ہے جس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے اوپر چیپٹر قائم نہ کیا گیا اور احادیث جمع نہ کی۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ کتاب لکھی۔ سب سے زیادہ احادیث تعداد کے اعتبار سے جن کے مناقب و فضائل پہ ذکر کی ہیں یا لے کر آئے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہستی۔ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ نجران کے عیسائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو دین کی دعوت پیش کی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا، مخاصمت پہ، مباحثہ پہ، کٹ حجتی پہ اتر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ نازل کی کہ آپ ان سے کہیے کہ جاؤ ہم اپنے بیٹے لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کے آؤ، ہم خود آتے ہیں، تم بھی خود میدان میں آ جاؤ، پھر ہم اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہیں، جھوٹوں کے خلاف لعنت کی دعا کرتے ہیں، آؤ مباہلے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، فدعا علی وفاطمہ والحسن والحسین فقال اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کے اندر کہ عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے نکلنا پڑ سکتا ہے، ویسے مباہلہ ہوا نہیں۔ جیلم کا ایک CNN نیوز ہے، CNN نیوز، آپ اس کو BBC نیوز بھی کہہ سکتے ہیں، BBC نیوز جیلم، میں نے اس کا نام رکھا ہے BBC نیوز جیلم، بغض بکواس نیوز جیلم، بغض بکواس نیوز جیلم، BBC نیوز جیلم، بغض بکواس نیوز جیلم۔ وہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں اہل بیت وچ ہوندی، جب مباہلہ ہویا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں نو پھر لے کے کیوں نہیں گئے؟ بغض بکواس نیوز جیلم نے یہ کہا، ان کے چینل کے جو آنر ہیں انہوں نے کہا مباہلہ ہوا، نبی پاک کی بیویاں اہل بیت میں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو صرف کیوں لے کر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ ان کو کیوں نہیں لے کے گئے؟ میں کہا ان بندہ کی آکھے، وہ پاگل انسان، مباہلہ ہوا ہی نہیں ہے، مباہلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ آپ نے چیلنج دیا، عیسائیوں کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ کے مقابلے میں سامنے آئیں۔ اگر نبی پاک مباہلے کے لیے میدان میں نکلتے، پھر دیکھا جاتا کہ سیدہ عائشہ کو ازواج مطہرات کو لے کے گئے ہیں یا نہیں گئے، اعتراض پھر پیدا ہوتا تھا۔ نبی پاک یہاں کسی کو لے کے ہی نہیں گئے۔ یہ آیت کریمہ اتری تو پتہ تھا اپنے گھر کی عورتوں کو لے کے جانا ہے، گھر کے مردوں کو لے کے جانا ہے، اپنے اہل بیت کو لے کے جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اس آیت کے اترنے کے بعد، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم، سیدنا حسن کو بلا کے، سیدنا حسین کو بلا کے، سیدہ فاطمہ کو بلا کے، سیدنا علی کو بلا کے نبی پاک نے اللہ سے دعا کی، اللہم
ہاؤلاء اہل بیتی، اے اللہ، اللہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دعا کرنا. اے اللہ میں کہتا ہوں یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، اللہ ان کو بھی میرے خاص الخاص اہل بیت کے اندر شامل فرما دے. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی اصحاب کے ساتھ ایک مزید فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کے کہا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی. یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. دوسری بات، قرآن مجید کے اندر سورہ الاحزاب آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کیا، ان کو نصیحتیں کی، واعظ کیا، بہت سارے واعظ کیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 کے اندر، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہٰذا آپ کسی بندے کے ساتھ ڈھیلی گفتار نہیں کریں گے بلکہ معروف بات کریں گے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کے پہلے جو زیب و زینت کے طریقے ہوتے تھے غیر شرعی بے پردگی کے وہ اختیار کر کے گھر سے مت نکلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں. اے نبی کی بیویوں نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اے نبی کی بیویوں زکوٰۃ دو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے نبی کی بیویوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت نمبر 33 ہے. پیچھے خطاب نبی پاک کی ازواج کو، اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہر قسم کی ناجاست کو، گندگی کو تم سے دور کر دیں، اور نبی کے گھر والوں اللہ تمہیں پاک کر دیں. اور فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. آگے پھر جمع مؤنث حاضر کا صیغہ. اے نبی کی بیویوں اس کو پڑھا کرو جو تمہارے گھروں کے اندر اترتا ہے، تلاوت کیا جاتا ہے اللہ کی کتاب میں سے اور حکمت میں سے. پیچھے سیاق نبی پاک کی بیویاں، آگے سباق نبی پاک کی بیویاں، درمیان میں آئی تائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. قرآن مجید کی اس نص کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیت تطہیر نازل ہوئی اہل بیت کا نام لے کر، اس سے صرف اور صرف مراد کیا تھی؟ بول کے دسو یار. قرآن مجید کے سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ کے مطابق آیت تطہیر کا مصداق کون تھی؟ نبی پاک کی بیویاں. جب یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری، قرآن مجید کی نص میں صرف نبی پاک کی بیویاں اہل بیت کی اس آیت تطہیر کی شان اور فضیلت میں قرآن نے ان کو شامل کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں، حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداۃ وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود. آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح صبح نکلے، آپ پر ایک کالے رنگ کی بالوں کی بنی ہوئی، اون کی بنی ہوئی چادر تھی. فجاء الحسن، حسن آئے، فادخلہ مع، نبی پاک نے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ چادر میں شامل کر لیا. فجاء الحسین فدخل مع، پھر حسین ابن علی آئے، وہ بھی آپ کے ساتھ چادر میں شامل ہو گئے. ثم جاءت فاطمہ فدخلت معہ، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی، وہ بھی نبی پاک کے پاس ساتھ اس چادر میں شامل ہوگی. ثم جاء علی، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کو بھی نبی پاک نے ان چاروں کو اپنی چادر میں لے کے، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو، علی کو رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو اپنی چادر میں لے کے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم
تطہیرا، ان چار کو اس چادر کے اندر لے کے یہ بتایا. قرآن کا سیاق و سباق یہ تھا کہ آیت تطہیر کا مصداق محض اور صرف نبی پاک کی بیویاں ہیں. میں ان چار کو اپنی چادر کے اندر لے کے یہ آیت تلاوت کر کے بتایا کہ صرف نبی پاک کی بیویاں آیت تطہیر کا مصداق نہیں ہیں، بلکہ فاطمہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی 3 افراد کی فضیلت ہو گئی کہ آیت تطہیر کا مصداق، اور جو اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر طرح سے پاک کرنا چاہتا ہے، اس کا مصداق نبی پاک کی صرف بیویاں نہیں ہیں، بلکہ سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین اور سیدہ فاطمہ بھی اس میں شامل ہو گئیں. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. تیسری بات، بہت بڑی فضیلت، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. میں حوالہ صحیح مسلم کا ابھی کوٹ کر رہا ہوں. اس کے راوی بھی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہ جانے لگے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے، غزوہ کے لیے نکلے. سیدنا علی کو پیچھے چھوڑ دیا، مدینے کے اندر امیر بنا کے. جناب علی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اتخلفنی اخلفتنی فی النساء والصبیان. یا رسول اللہ، آج تک بدر سے لے کر کسی غزوے میں آپ نے مجھے اپنے سے پیچھے نہ چھوڑا، آج علی کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے، غزوے میں ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ میں شوق شہادت سے، شوق جہاد سے اور کفار کے خلاف لڑنے کے لیے میں شوق کے اندر مبتلا ہوں، یا رسول اللہ مجھے ساتھ لے کے جائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی سن لے، الا ترضا، اے علی کیا تو خوش نہیں ہے، ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. فرمایا علی پیچھے رہ کے مدینے میں تو غم نہ کر، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ آج وہ نسبت ہو گئی جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی. الا انہ لا نبی بعدی، لیکن یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی تھے. تو ہارون کہتے ہیں تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، یہ بلاغت کا قاعدہ ہے، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی. کہتے ہیں زید کل اسد، زید شیر کی طرح ہے. تو کیا مطلب ہر چیز میں، تمام صفات میں وہ زید شیر کی طرح نہیں ہے، بلکہ بہادری کے اندر، شجاعت کے اندر، دلیری کے اندر وہ شیر کی طرح ہے. لیکن باقی صفات میں یہ وہ اس سے بہت افضل ہے شیر سے. بلکہ کیا ہے، وہ انسان ہے، اس کے باقی اور صفات ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو کہا علی تیری میرے ساتھ وہ نسبت جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ کے ساتھ نسبت، لیکن ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ سیدنا علی کی بہت بڑی فضیلت، بہت بڑی فضیلت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے اور نسبت کو ایسے ہی کہا جیسے ہارون علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ تھا. چوتھی بات، خیبر کا موقع ہے، یہ بھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. خیبر کا موقع، کئی دن سے خیبر کا محاصرہ چل رہا ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کو کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. آپ نے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. جب صبح ہوئی، صحابی کہتے ہیں تمام صحابہ چلے، کلہم یتمنا ان یعطاہا، تمام صحابہ کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو فضیلت ہے یہ ہمیں حاصل ہو جائے
کہ خیبر یفتح اللہ علی یدی، میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پہ خیبر کو فتح کر دے گا۔ تمام صحابہ کی یہ تمنا تھی، خواہش تھی، ہمیں ملا۔ صبح ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، آپ نے فرمایا علی نظر نہیں آ رہے، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں کے آشوب چشم ہے، آنکھیں خراب ہیں۔ پچھلے سال بھی ایک گل کی سی، ہر سال ہی کرنی چاہیے۔ اے گل میں عمران خان کو سیکھی ہے، ناراض نہ ہوئیو، ایک گل نو 100 باری دہراؤ، اینا دہراؤ بندے نو پک جائے۔ گل جڑی بار بار ایک گل دہراؤ۔ اچھا کہتے ہیں نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہیں، سیدنا علی رضی کیا ہیں؟ مشکل کشا ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مشکل کشا ہیں کہ جس مشکل کشا کو خود مشکل آ گئی اور ان کی آنکھیں خراب ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ خیبر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ با اتنا ہی کافی ہے، العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ کہا ان کی آنکھیں خراب ہیں، آپ نے پیغام بھیجا، ساتھ بھیجا، کہا خیمے سے اٹھوا کے سوار کر کے لاؤ۔ جب سامنے آئے فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب نبوت کو علی کی آنکھوں میں لگایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام کے لعاب کے معجزے اور برکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو سوار کیا اور جھنڈا دیا اور کہا انفذ علی رسلک، علی آہستہ آہستہ چل، حتی تنزل بساحتہم، یہاں تک کہ تو خیبر کے اندر ان کے صحن میں پہنچ جائے۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کی دعوت دینا اور رسول کی رسالت کی دعوت دینا۔ واللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، علی اللہ کی قسم تیری وجہ سے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی، تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر فاتح خیبر بھی ہیں، اور پھر مرحب جس کو اپنی جوانی پر، اپنی لڑائی پر، اپنی جوان مردی پر، اپنی تلوار بازی پر، اپنے شجاعت پر بڑا ناز اور تکبر اور غرور تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کو قتل کیا ہے۔ مرحب کے قاتل بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، اور خیبر کا جھنڈا نبی پاک نے دیا اور فرمایا یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت آ گئی۔ آگے چلیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے بعد لوٹے جوفا کے مقام کے اوپر، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان آتا ہے۔ ایک جگہ پر ٹھہرے، پڑاؤ کیا، نماز وغیرہ پڑھی، آرام کیا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا خطیبا یوما بماء یدعى خمن بین مکہ والمدینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر میں مکہ اور مدینہ کے درمیان خم نامی کنویں پانی کے گھاٹ پر رکے اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی حمد کی، اللہ کی ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، پھر کہا اما بعد ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، میں اللہ کا بندہ ہوں، قریب ہے میرے پاس اللہ کا پیغام لینے والا پیغام لے کے آئے، میں اس کے پیغام پر لبیک کہہ کے دنیا کو خیر آباد کہہ کے چلا جاؤں۔ فَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور وہ عظمت سے دوسری چیز سے بڑھ کر ہے، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، نور ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، وَاسْتَمْسِكُوا اور کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا۔ فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ، آپ نے بار بار قرآن مجید کو پکڑنے کی تلقین کی، دہراتے رہے، ترغیب دیتے رہے۔
اس بات پہ برانگیختہ کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَعِطْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے اعزاء و قارب، میرے رشتہ دار، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں کہ میرے بعد میرے اعزاء و قارب، میرے رشتہ دار، میری اولاد، میرے اہل بیت، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا. اور جب نبی یہ پاک نے کہا میرے اہل بیت، اس میں آپ کی ازواج بھی ہیں، آپ کے نواسے بھی ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی ہیں، آپ کے چچا بھی ہیں، آپ کے چچا زاد جناب علی بھی ہیں، آپ کے چچا زاد جناب عقیل بھی ہیں، آپ کے چچا زاد جناب جعفر بھی ہیں، آپ کے چچا زاد جناب ابن عباس بھی ہیں، آپ کے چچا جناب عباس اور ان کی ساری اولاد بھی ہے. اہل بیت کا خیال رکھنا. زید ابن ارقم سے پوچھا، حسین حسین نے پوچھا جو کہ تابعی ہیں، انساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ سوال کیا ہے؟ انساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی پاک کی بیویاں ہی اہل بیت نہیں؟ جناب سیدنا زید ابن ارقم نے کہا نام وَنِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، ہاں نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ مِنْ بَعْدِهِ، لیکن اہل بیت اور بھی ہیں جن کا نبی پاک کے بعد جن پر صدقہ کھانا، زکوٰۃ کھانا ممنوع ہو گیا، حرام ہو گیا. تابعی کہتے ہیں میں نے کہا کون ہیں وہ؟ فرمایا ہم آل علی، گنتے جانا ہے صدقہ جن پہ حرام ہے اور جو اہل بیت ہیں کون کون ہیں؟ زید ابن ارقم کی صحیح مسلم کی یہی حدیث. پہلے وہ کہتے ہیں نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں، تابعی پوچھتا ہے کہ نبی پاک کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ جناب زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت اور بھی ہیں جو اصلاً حقیقی طور پر خونی رشتے کی وجہ سے اہل بیت بنتے ہیں. بیوی ہوتی ہے پہلے کسی اور خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس کا کنبہ، قبیلہ، خاندان کوئی اور ہوتا ہے، پھر جب آدمی کے نکاح کے اندر آتی ہے تو پھر اس کے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے. جبکہ جو نبی پاک کے رشتہ دار ہیں وہ خونی تعلق اور اسلام کے تعلق کی وجہ سے وہ عصابہ کے اندر آتے ہیں جو ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، یا دیت کے مسائل کے اندر عصابہ ایک دوسرے کی قتل کے اندر دیت ادا کرتے ہیں. ہم آل علی، زید ابن ارقم نے کہا نبی پاک کی بیویوں کے علاوہ اور کون کون اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے؟ فرمایا ہم آل علی، وہ جناب علی اور سیدنا علی کی ساری اولاد، سیدنا علی کی ساری اولاد. وہم آل عقیل، اور جناب سیدنا عقیل بن ابی طالب برادر علی کی ساری اولاد اور وہ خود. وہم آل جعفر، اور جناب جعفر طیار جعفر بن ابی طالب اور ان کی ساری اولاد. وآل عباس، اور نبی پاک کے چچا عباس اور ان کی ساری اولاد. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی پاک کے اہل بیت میں شامل ہیں اور ان سب پر زکوٰۃ اور صدقہ کھانا حرام ہے. اچھا، ایک نے اہل السنہ کے اہل بیت، بلکہ اہل السنہ کیا کہنا چاہیے، ایک ہیں قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اہل بیت فطرت کے مطابق، ایک ہیں پک اینڈ چوز کرنے والوں کے اہل بیت، ایک ہیں پک اینڈ چوز کہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے، میں نے ان کو نکال کے اہل بیت بنا لی. 5 تن پاک، کنے 5 تن پاک، اور اللہ دی قسمیں وہ 5 تن پاک نے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ باقی تن پاک نہیں. اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ جن کی بیٹی ہیں وہ تو 5 تن پاک میں شامل ہیں، اور میری اور آپ سب کی اور سیدہ فاطمہ کی بالخصوص
ماں سیدہ خدیجہ کیا پاک تن میں شامل نہیں ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح حدیث کے اندر آیا، یہ وہ نبی پاک کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں، سیدہ فاطمہ کی ماں ہے۔ یہ اپنے ہاتھ کے اندر برتن میں سالن اور کھانا لے کے آ رہی تھی، جناب جبریل امین آسمان سے آئے، نبی پاک نے سوچا کوئی وحی اور پیغام لے کے آئے۔ جبریل کیا پیغام ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آج میں آیا ہوں، یہ آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی، آپ کی جیون ساتھی خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہے، میں اس کے لیے رب کا آسمان سے سلام لے کے آیا۔ خدیجہ رضی اللہ، باقی امہات المومنین پک اینڈ چوز نہیں۔ اچھا اب اہل بیت، 4 اہل بیت ہیں نبی پاک کے علاوہ، سیدنا حسن جو پک اینڈ چوز کرتے ہیں ان کے، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی، ان تھلے آ جاؤ۔ اگر ان کو اہل بیت مان لیا ہوتا اور ان کے سب کو باقی کو مان لیا ہوتا تو ہم کہتے چلو بندہ اپنی گل تے تریا ہے نا، اس نے کہا جھوٹ بولو تو اس پر قائم بھی رہو، ظفر آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے کہا صرف 5 اہل بیت ہیں تو پھر 5 سیدنا علی کی ساری اولاد کو اہل بیت مانتے نہیں۔ سیدنا علی کی اولاد میں سے صرف 2 جناب حسن و حسین کو اہل بیت مانا۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ زید بن ارقم کی حدیث میں نے کیوں سنائی تھی؟ انہوں نے کہا اہل بیت جن پہ صدقہ حرام ہے، تو زید بن ارقم نے نہیں کہا ہوا علی، وہ علی ہیں، فرمایا ہم آل علی، کون؟ آل علی میں حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، باقی ان کی بہنیں بھی ہیں، اور جناب علی نے بعد میں شادیاں کی، ان کی 18 یا اس سے زیادہ اولاد پیدا ہوئی، بیٹے اور بیٹیاں، اور محمد ابن حنفیہ وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سارے اہل بیت میں ہیں، سارے کے ساروں پر صدقہ۔ انہوں نے جناب علی کی اولاد میں سے پک اینڈ چوز کیا، پہلے تمام اہل بیت میں سے نبی پاک کی بیویوں کو نکالا نعوذ باللہ، پھر 4 کو مان لیا، آل عقیل کو بھی چھوڑا، آل عباس کو بھی چھوڑا، آل جعفر کو بھی چھوڑا، ان کو بھی نہیں مانا، 4 کو مان لیا، ان میں جناب علی کی اولاد میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو اہل بیت مانا۔ چلو ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں۔ پھر جب آگے نسل چلی، 12 ائمہ بنائے، تو سیدنا حسین کی اولاد زین العابدین، اور اس سے آگے محمد باقر، اور اس کے بعد جعفر صادق، اس کے بعد موسیٰ کاظم، کرتے 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 حسن عسکری تک۔ باقی اہل بیت کی لڑی کس میں رکھی؟ جناب سیدنا حسین کی اولاد میں۔ جناب حسن کو اہل بیت 5 تن پاک میں مان کے سیدنا حسن کی آگے اولاد کو پھر اہل بیت سے خارج کر دیا۔ یار ایڈا ظلم، میں نے کہا جھوٹ بولا ہے تو اس پہ قائم بھی رہو، آدمی کو آخر صاحب کردار ہونا چاہیے، بھائی اس بات پہ تو قائم رہو۔ ہم نے کس کو اہل بیت مانا؟ اہل سنہ نے۔ ہم نے کہا نبی پاک کی ازواج اہل بیت ہیں، نبی پاک کے چچا عباس اہل بیت ہیں، ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہے۔ نبی پاک کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد جناب علی اہل بیت ہیں، ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت ہے۔ ہم نے مانا سیدہ فاطمہ اہل بیت ہیں، ہم نے مانا جناب عقیل نبی پاک کے چچا زاد جناب علی کے بھائی اہل بیت ہیں، قیامت تک ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ ہم نے مانا جناب جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے وہ اہل بیت ہیں، اور ان کی ساری اولاد قیامت تک اہل بیت۔ یہ جی اہل بیت۔ اچھا ایک اور BBC نیوز جیلم سے، بغض بکواس جیلم نیوز جیلم سے ایک اور فتویٰ آیا ہے۔ جو لوگ جانتے ہیں نا، سنتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں میڈیا کو، میری یہ باتیں سب لوگوں کے لیے نہیں ہوتی، میں انصاف سے کہتا ہوں ان کے لیے ہوتی ہیں جو لوگوں کو ایسے فتنوں سے پالا پڑتا ہے، تو میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ اتنے گل پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا اہل بیت دیاں 2 کیٹاگریاں نے، ایک نے خاص پروٹوکول والے اہل حدیث، یہ تواڈے جو کسے سنی ہے اصطلاح؟ سنیو بھی نہ، میں تمہیں سنا دوں۔ نے کہا اہل بیت دیاں 2 قسمیں نے، ایک ہے خاص پروٹوکول والے اہل حدیث، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر
جو خطاب کیا تھا اس میں وہ اہل بیت ہیں جو خاص پروٹوکول والے اہل حدیث ہیں. اگلا جھوٹ بولا, صحیح مسلم کی حدیث کا حوالہ دیا اور وہ نمبر بھی اس کا بتایا اور اوپر سے پڑھ کے سنایا عربی عبارت کو. کہتے ہیں یہ وہ ہے کہ جن کے اوپر ہم درود ابراہیم میں درود بھیجتے ہیں. کیا کہا؟ اور یہ بات اس نے کہی, بی بی سی نیوز جیلم کے چینل کے اونر نے یہ بات کہی. اس نے کہا نبی پاک کی بیویاں اہل بیت ہیں لیکن درود والے اہل بیت میں شامل نہیں, خاص پروٹوکول والے اہل بیت میں شامل نہیں. اچھا, وہ صحیح مسلم کی جو حدیث پڑھ رہا تھا نا, میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تو میں نے وہ صحیح مسلم کھول لی, دارالسلام کا نسخہ. اللہ گواہ ہے اس بات پر, ابھی صحیح مسلم لے آئے ادھر سے. نیچے والی جو حدیث پڑھ رہا تھا نا, اس کے اوپر والی حدیث میں درود کے پتہ کیا صیغے لکھے ہوئے تھے, میں سناتا ہوں. صحیح مسلم میں جہاں سے پڑھ رہا ہے, اب یا تو یہ ہے کہ وہ جاہل ہے, اس نے اوپر والی حدیث پڑھی نہیں ہے, یا پھر یہ ہے, میرا گمان یہ ہے اور حقیقت بھی ہے, وہ جاہل نہیں ہے بلکہ اس نے جان بوجھ کے اوپر والی حدیث چھپائی. کیونکہ میرے اندھے مقلد ہیں, وہ میری یوٹیوب کی ویڈیو پہ ایمان لاتے ہیں, انہوں نے کون سا صحیح مسلم کے اوپر والی حدیث پڑھنی ہے. کہتا درود والے اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں شامل نہیں. نیچے والی حدیث پڑھ رہا ہے, اوپر والی حدیث میں کیا لکھا ہے, درود دیکھے. اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ. جھوٹا کہتا ہے خاص پروٹوکول والے اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں شامل نہیں, درود والے اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں شامل نہیں. اور نیچے والا صحیح مسلم کی حدیث سے جو عام درود ہے وہ پڑھ رہا ہے. کہتا ہے یہاں پر آل سے مراد یہ صرف حسن و حسین, سیدہ فاطمہ اور دوسرے اہل بیت ہیں, یہ خاص پروٹوکول والے اہل حدیث ہیں. وہی پھر حوالہ دیتا ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر گن کے, وہ جو زید ابن ارقم کی غدیر خم والی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. میں نے اوپر والی حدیث پڑھی, اب اس کا ترجمہ کیا ہے, اے اللہ تو رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, وعلی ازواجہ, وعلی ازواج آپ کی بیویوں پر, وعلی ذریتہ اور آپ کی اولاد پر, جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے اوپر رحمتیں فرمائی ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ, اے اللہ تو برکتیں عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی بیویوں کو اور آپ کی اولاد کو, جیسے تو نے برکتیں عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو. آگے چلتے ہیں جی. غدیر خم کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے حقوق سے ڈرایا ہے, اور اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا موجود ہے جس میں یہ آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے, ہر مسلمان کے مولا ہیں, جس کی بنیاد پر انہیں لقب لوگ کہتے ہیں مولا علی. تو ہمارے ایک خطیب ہیں, بڑے واعظ ہیں, عمران خان, یہ تقریراں میں جا کے دعا بھی بڑی کرتے ہیں. انہوں نے ایک پیغام ریکارڈ کروایا, انہوں نے آخیا جناب نا اے حضرت علی نہیں کہنا چاہیے بلکہ مولا علی کہنا چاہیے. حضرت علی نہیں کہنا چاہیے, کی کہنا چاہیے, مولا علی. اعتراض سمجھ آیا؟ اس نے کہا ہمارے اہل سنت کے اندر بھی ناسبیت گھس گئی ہے, تو حضرت علی کو حضرت علی نہ کہو بلکہ مولا علی کہو. حدیث کیا ہے؟ یہ 10 کے قریب صحابہ کرام نے نبی پاک سے حدیث بیان کی ہے, جن میں سیدنا علی خود ہیں, سیدنا جابر ہیں, سعد ابن ابی وقاص ہیں, جناب زید ابن ارقم ہیں اور کئی اور صحابہ ہیں. اسی موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فآخذ بید علی ابن ابی طالب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر کہا من کنت مولاہ فعلی مولا, من کنت مولا فعلی مولا. ہو لوگوں جس کا میں دوست ہوں, جس کا میں محبوب ہوں, جس کا میں پیارا ہوں, جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے چاہیے کہ علی سے بھی وہ کیا کرے, محبت کرے. کہتا ہے اس کی بنیاد پر وہ خطیب کہتے ہیں, واعظ کہتے ہیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے, مولا علی. یہ پوری حدیث تو سنی ہے, نبی پاک نے فرمایا جدا میں مولا ادا علی مولا. تو خطیب صاحب کو بندہ پوچھے بھائی تسی کدے رسول اللہ نے مولا آکھیا ہے؟ تو پھر جناب محمد رسول اللہ, سیدنا رسول اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلے کہو. حدیث کے 2 ٹکڑے ہیں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا کی بات بعد میں ہے, رسول اللہ کے مولا ہونے کی بات پہلے ہے.
کدی رسول اللہ نے بولا آکھیا نہیں. تو اگر ہم سیدنا علی کو سیدنا علی کہتے ہیں, حضرت علی کہتے ہیں, اور ان کی مولا والی جو فضیلت ہے اس کو تسلیم بھی کرتے, بیان بھی کرتے, کہتے ہیں یہ ناسبی ہیں, حضرت علی کو مولا نہیں کہتے. جناب تسی بھی رسول اللہ نو کدی مولا نہیں آکھیا, ہن اسی تواڈے تے کی فتوی لائیے, تسی آپ ہی غور کر لو, فتوے لانا ساڈا کام ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کا غلو کرنا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے کبھی اپنے نام کے ساتھ یہ نہیں لکھا. ایک ہے سیدنا علی کا, اس میں کیا ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں, جس کا میں پیارا ہوں, جس کا میں سردار ہوں, اس کا علی بھی پیارا, اس کا محبوب ہونا چاہیے. یہ جزوی معنی ہے. اس کا مطلب حضرت علی کا نام نہیں مولا پڑ گیا, ورنہ رسول اللہ کا نام بھی ان کو بھی مولا کہنا چاہیے. مولا رسول اللہ, مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی نے نہیں کہا. بلکہ اگر کہیں گے تو یہ بڑا ادھورا سا جملہ لگے گا, حالانکہ بڑا پیارا جملہ ہے. ہم اپنے علماء کو نہیں کہتے آپ نے میرا نام لکھا ہے مولانا عبد المنان, کیا مطلب ہمارے دوست یا آپ نے جو بھی احترام کے لیے لکھا. تو لفظ مولا کا مطلب نہیں. ہاں ایک فرق ہے, جب ہم اہل سنت کہتے ہیں مولا علی کہہ دیتے ہیں, پیار میں محبت میں کہہ دیتے ہیں, رسول اللہ نے کہا کوئی حرج نہیں. ہم سیدنا علی کو اپنا محبوب, اپنا بڑا, اپنا پیارا, ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ, نبی پاک کا صحابی اور داماد اور اہل بیت کا ایک بڑا فرد سمجھ کے مولا کہتے ہیں. لیکن جب رافضی کہے گا مولا تو اس سے مراد, مولا سے مراد محبوب نہیں ہے, مولا سے مراد مقرب نہیں ہے, لاڈلا اور پیارا نہیں ہے. وہاں مولا سے مراد خلیفہ بلا فصل اور ولایت علی کا اصل میں اقرار. تو جب رافضی مولا کہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ غدیر خم تے حضرت علی دی ولایت دا کی ہویا سی. تو انہوں پتہ ہے عید غدیر خم ہوندی ہے نا, عید غدیر خم سنی جے, وہ اسی خطبے کی وجہ سے ہے. 18 ذوالحجہ کو ہر سال عید غدیر خم کا جشن ہوتا ہے. کیوں؟ ان کے نزدیک غدیر خم کے موقع پر حضرت علی کی خلافت بلا فصل نبی پاک نے ہاتھ پکڑ کے کہا تھا کہ میں علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں. میرا سوال ہے, حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا جانے لگا, بلکہ بنا ہی لیا گیا. سیدنا علی 6 مہینے تک کسی وجہ سے سیدہ فاطمہ کی بیماری یا کسی بھی وجہ سے بیعت نہیں کر سکے. پھر آئے بیعت کی, جناب ابو بکر ان کے خود گھر گئے, پھر دونوں باتیں کر رہے ہیں, سیدنا علی بھی رو رہے ہیں, سیدنا ابو بکر بھی رو رہے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں ہے. اچھا سیدنا علی نے کئی اعتراضات, کئی اشکالات رکھے, آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا, یہ کیا وہ کیا. حضرت ابو بکر آگے سے معذرت کیے جا رہے ہیں, معذرت کیے اور روئے جا رہے ہیں سیدنا. اچھا مینوں سمجھ نہیں آمدی, غدیر خم دے موقع تے علی دی ولایت دا تے خلافت بلا فصل دا اقرار ہو گیا سی, تے جدو سیدنا ابو بکر کے پاس اپنے اعتراضات رکھ رہے تھے اور ابو بکرو علی کے سوا گھر میں اور کوئی نہیں تھا, جناب سیدنا علی نے یہ نہیں کہا تسی میری ایک اور حق ماریا کی, وہی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تے غدیر قوم تے میری ولایت تے خلافت دا اقرار کروا دیتا سی, ابو بکر آپ کیسے خلیفہ بن سکتے ہیں. یہ مولا علی والی حدیث سے سیدنا علی نے اپنی خلافت کی دلیل پکڑی نہیں. پھر حضرت عمر کو حضرت ابو بکر اپنا جانشین بنا کے گئے, 11 سال تک خلیفہ رہے. جناب علی نے پھر اس حدیث کا حوالہ نہیں دیا, اور میرا تے غدیر خم پہ اعلان ہو گیا تھا کہ میں خلیفہ بلا فصل اور ولایت میری کا اقرار ہو گیا, اگر پہلی دفعہ نہیں بنایا اب تو خلافت مجھے دے دو. پھر بھی نہیں, اس حدیث کو بطور دلیل حضرت علی پیش ہی نہیں کر رہے اپنے حق میں. پھر سیدنا عمر رضی اللہ نے 6 بندوں کی کمیٹی بنائی, 4 بندے دستبار دردار ہو گئے, 2 بندوں کے درمیان ٹائی پڑی. کون کون؟ حضرت عثمان اور حضرت علی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا ایک اضافی ووٹ سیدنا عثمان کے پاس گیا. سیدنا عثمان مسلمانوں کے تیسرے متفقہ اجماعی خلیفہ چنے گئے, 12 سال تک خلیفہ رہے. حضرت علی نے ایک واری ادھی زبان نال نہیں آکھیا کہ آج تو تقریباً 35 سال پہلے 30 سال پہلے نبی پاک نے غدیر قوم پہ میرا ہاتھ پکڑ کے میری ولایت کا اعلان کر دیا تھا, یہ تیسرا خلیفہ بنا رہے ہیں لیکن میری ولایت مجھے دے رہے نہیں. حضرت علی کے خواب و خیال میں بھی نہیں. اس کو کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. حضرت علی نہیں کہا میرا غدیر قوم پہ ولایت کا اعلان ہوا. اچھا یہ سیدنا علی کی فضیلت ہے, آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے کون ہونے چاہیے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبوب ہونے چاہیے. اچھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بریدہ الاسلمی بیان کرتے ہیں, مسند احمد کے اندر حسن درجے کی حدیث ہے. یہ جو غدیر قوم کا خطبہ تھا اور مولا علی والا خطبہ تھا, اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ پس منظر یہ تھا, بریدہ الاسلمی کہتے ہیں حضرت علی کی امارت کے اندر نبی پاک نے یمن کے ایک غزوے اور جہاد کے لیے مجھے بھیجا. میں نے ان کے اندر بڑی سختی پائی, خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم کے اندر.
میں وہاں سے چلا آیا ناراض ہو کے حضرت علی سے، نبی پاک کو شکایت کی، فتنقصتہ، خود بولتے ہیں بریدہ صحابی، فتنقصتہ، میں نے حضرت علی کی شان میں تنقیص کی، میں نے کہا ان نے بڑی سختی کی ہے، ایسا کیا ویسا کیا، زیادتی کی، جو شکایت انسان لگا سکتا ہے، کسی سے ناراض ہو اس میں صحیح بات بھی کر سکتا ہے، بعض اوقات مبالغہ آرائی میں بندے سے غلط بات بھی نکل جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں مومنوں کا زیادہ حقدار نہیں ہوں ان کی جانوں سے؟ بریدہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ نام، آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، بریدہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر علی سے بھی تمہیں کیا کرنی پڑے گی؟ محبت کرنی پڑے گی۔ بیک گراؤنڈ غدیر خم کے خطبے کا اور مولا علی والی حدیث کا کوئی ولایت نہیں تھی، خلافت نہیں تھی، کوئی وصیت خلافت نہیں تھی، مقصد یہ تھا کچھ صحابہ نے حضرت علی سے ناراضگی کا اظہار کیا، نبی پاک نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا اور لوگوں جس کو مجھ سے محبت ہے وہ علی سے دشمنی رکھ سکتا نہیں، ان کو سمجھانا مقصد تھا۔ اس کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں انہ لعہد النبی الامی الیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ عہد اور قسم تھی، لَأَن لَا يُحِبَّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، کہ مجھ سے محبت کرے گا تو مومن کرے گا اور مجھ سے بغض رکھے گا تو منافق رکھے گا۔ سیدنا علی سے محبت، اہل بیت سے محبت، اور یہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اس سے پہلے 5 احادیث انصار کے بارے میں ہے اور یہ 6ٹھی حدیث سیدنا علی کے بارے میں، ان میں کیا ہے؟ آیت النفاق، آیت الایمان حب الانصاری و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی علامت انصار سے محبت ہے اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ اور 6 نمبر پر نبی پاک نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ اچھا یہ میں آخری بات کرتا ہوں، یہ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اسلام کے لیے خدمات ہیں، اول اسلام لانے والے چند اشخاص میں سیدنا علی کا نام آتا ہے۔ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا؟ سیدہ خدیجہ۔ مردوں کے اندر سب سے پہلے اسلام کون لائے؟ سیدنا ابو بکر صدیق، اور یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری کے اندر، اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عمار ابن یاسر۔ وہ کہتے ہیں جب نبی پاک کو میں نے دیکھا لیس معہ الا خمسۃ اعبد وامرأتان وابو بکر، جب میں نے نبی پاک کو دیکھا، عمار ابن یاسر کہتے ہیں آپ کے ساتھ ایمان لانے والے 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں، اور مردوں میں سے اکیلے کون تھے؟ ابو بکر صدیق۔ مردوں میں، جوان مردوں میں، بڑے لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ ابو بکر۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ۔ اور بچوں میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہجرت کرنے والے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے شریکوں میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، قرآن مجید میں اشارہ موجود ہے، لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ اہل بدر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کا امتحان کر لیا اور کہا جاؤ آج کے بعد بدر والوں سے جو مرضی غلطی ہو جائے میں نے انہیں جنت لکھ کے عطا کر دی ہے۔ سیدنا علی صرف بدری صحابی نہیں بلکہ بدر کے جنگ اور غزوے کے ہیرو ہیں، جنہوں نے دعوت مبارزت دی نا۔ 3 بندے ادھر سے نکلے، عتبہ، شیبہ اور ربیعہ، تو اس کے مقابلے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سے 3 بندے نکلے، ایک جناب حمزہ نبی پاک کے چچا، اور جناب علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت داماد نہیں بنے تھے، آپ کے چچا زاد بھائی، اور ایک حارث نکلے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا کے بیٹے تھے۔ تو 3 ادھر سے نکلے، وہ بھی 2 آپس میں بھائی تھے، ایک ان کا بیٹا تھا اور ایک کا بھتیجا تھا، وہ بھی ایک گھر کے 3 بندے جو مبارزت کے لیے سامنے آئے للکار کے، اور یہاں سے بھی نبی پاک کے گھر کے 3 بندے کے، حمزہ، سیدنا علی اور جناب حارث۔ تو یہ سیدنا علی ان کے ہیرو میں سے ہیں جنگ بدر کے۔ اور کوئی غزوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہے جس میں علی رضی اللہ عنہ شریک نہ ہوئے ہوں، سوائے غزوہ تبوک کے، اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن کہا علی تو پیچھے رہ، آج تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کی نسبت تھی۔ غزوہ احد کے اندر جب بھگدڑ مچی تو فطری طور پر بہت سارے مسلمان بکھر گئے، چند صحابہ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے،
جنہوں نے میدان کو نہیں چھوڑا، نبی پاک کے ساتھ کو نہیں چھوڑا اس وقت، وہ 12 کے قریب صحابہ تھے. ان میں ایک سیدنا ابو بکر تھے، ایک سیدنا عمر تھے، ایک سیدنا زبیر ابن عوام تھے، اور ایک ان میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ اتنے بہادر ہیں. غزوہ خیبر ان کے ہاتھ کے اوپر فتح ہوا ہے. عشرہ مبشرہ کی فضیلت ان کو شامل ہے. عشرہ مبشرہ میں سے یہ چوتھے ہیں. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں. جنت کے 2 سرداروں، نوجوانوں کے سرداروں کے باپ ہیں، اور جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. حسن و حسین کے والد گرامی ہیں. اور ان کی آخری بات میں نے کرنی ہے، اور یہ بات میں 5 منٹ میں ختم کر دوں گا. پہلے میرا تسی گل سمجھنی ہے، وہ گل کی ہے، بیک گراؤنڈ ہے پیچھے. سیدنا علی نے 3 بڑی جنگیں کی ہیں. کتنی؟ اپنے دور خلافت میں سیدنا علی کے زمانے کے اندر 3 بڑی جنگیں ہوئی ہیں. کتنی؟ 2 اپنوں سے اور ایک غیروں سے. 2 اپنوں سے اور ایک غیروں سے. ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین، اور تیسری خوارج کے ساتھ جنگ نہروان. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنگ نہروان. اب یہ جو حدیث ہے نا مسند احمد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کے گھر سے نکلے، ابو سعید خدری کہتے ہیں، آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، سیدنا علی کو دیا، سیدنا علی اس کو مرمت کرنے لگے. نبی پاک آگے چل پڑے، ہم بھی کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ایسا ہے من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو قرآن مجید کی تعویل، تفسیر اور معنی کے بارے میں اسے جنگ کرنی پڑے گی، جیسے قرآن مجید کے نزول کو منوانے کے لیے میں محمد کو جنگیں کرنی پڑی ہیں. یہ حسن درجے کی صحیح حدیث ہے مسند احمد کی. بات سمجھ آئی؟ تم میں ایک ایسا بندہ ہے جو قرآن مجید کے معنی کو اس کے غلط معنی والوں سے جنگ کرے گا قرآن مجید کا صحیح معنی منوانے کے لیے، جیسے قرآن کا نزول منوانے کے لیے میں نے کفار سے جنگیں کی. بات سمجھ آئی؟ اچھا، تو یہاں پر BBC نیوز جیلم کے آنر کہتے ہیں، بغض بولتے ہوئے، بکواس کرتے ہوئے کہتے ہیں سیدنا علی نے جنگیں کی ہیں قرآن مجید کی تعویل پر. جب یہ حدیث بیان کی تو ابو بکر و عمر موجود تھے. لوگوں نے کہا شاید ابو بکر و عمر میں سے کوئی ہوگا. نبی پاک نے میں اللہ ہوا خاصف النعل، یہ جو میرے جوتے کو مرمت کر رہا ہے نا، وہ ہے جو تعویل قرآن پر جنگ کرنی پڑے گی. جسے کہتے ہیں، جابر کہتے ہیں، یہ سیدنا ابو سعید خدری، ہم سیدنا علی کے پاس گئے، ہم نے جا کر ان کو بتانا چاہا تو کہتے ہیں وہ مسکرا پڑے جیسے انہوں نے نبی پاک کی یہ خوشخبری خود سن لی تھی. اب وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، روافظ کیا کہتے ہیں، نیم روافظ کیا کہتے ہیں کہ جنگ جمل والے یہ بھی خوارج باغی تھے، اور جتنی بھی، وہ بولتا ہے کہتا ہے جتنی بھی باغیوں سے جنگ کی، چاہے وہ جمل والے ہوں، چاہے وہ صفین والے جناب امیر معاویہ اور شام والے ہوں، یا خوارج والے ہوں، وہ تینوں کے تینوں اس حدیث کے مصداق ہیں. یہ جھوٹ ہے. جناب علی کی 3 جنگیں ہوئی، لیکن قرآن مجید کی تعویل کے بارے میں جن سے جنگ ہوئی وہ خوارج کا گروہ تھا. جنگ جمل والوں سے قرآن کی کسی آیت کا کوئی جھگڑا حضرت علی کا تھا نہیں. جنگ صفین والوں سے قرآن کی کسی آیت کا جھگڑا نہیں تھا. اگر ہے تو سامنے لے کے آئے. بھائی جناب زبیر، سیدنا طلحہ، سیدہ عائشہ جنگ جمل کے اندر کون سا قرآن کا ٹکڑا لے کے آئیں اور ان نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کے کہا کہ علی آپ غلط ہیں، ہم صحیح ہیں. سیدنا علی سے ان سے قتال کیا، پہلے ان کو سمجھایا ہو، پھر قتال کیا ہو کہ تم قرآن کا معنی غلط لے رہے ہو، جاؤ تاریخ سے اٹھا کے لاؤ، حدیث سے اٹھا کے لاؤ. قرآن کی کسی بات کے بارے میں جمل والوں سے سیدہ عائشہ، زبیر اور طلحہ سے حضرت علی کا جھگڑا ہوا نہیں. وہ تو غلط فہمی کے اندر شرارتی لوگوں کی وجہ سے جنگ ہو گئی اور دونوں گروہ اس پر افسوس کرتے رہے. سیدنا امیر معاویہ سے جو جنگ ہوئی 1 سال کے بعد، اس میں بھی سیدنا امیر معاویہ نے کوئی قرآن کی آیت پیش نہیں کی کہ قرآن کی اس آیت کے مطابق علی ہم سچے ہیں اور آپ غلط ہیں، اور حضرت علی کہیں نہیں آپ غلط ہیں، قرآن یہ کہتا ہے، وہ کہیں قرآن یہ کہتا ہے. قرآن کے بارے میں بحث و مباحثہ ہو اور جنگ کرنی پڑ جائے، ایسا کوئی واقعہ پیش آیا نہیں. پیچھے کون بچ گئے؟ مسند احمد کے اندر دوسری حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، 3 صفوں پر حدیث ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ کو حضرت علی نے خط لکھا، صلح کا خط لکھا،
صفین سے بعد میں خط لکھا اور اس میں اپنے نام کے ساتھ علی ابن ابی طالب لکھا، امیر المومنین نہیں لکھا، اور کہا کہ 2 حکم بنا لیتے ہیں، ایک فیصل تمہاری طرف سے اور ایک فیصل ہماری طرف سے۔ تو جو خوارج کا گروہ تھا، جو قرآن بڑا پڑھتے تھے، ان کو قراء کہتے تھے، نمازیں بڑی اونچی اونچی پڑھتے تھے، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، قرآن پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ قرآن کی مخالفت کی ہے علی نے۔ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہے، اور علی کہہ رہا ہے کہ ایک حکم علی کی طرف سے اور ایک حکم بندہ اور انسان معاویہ کی طرف سے ہوگا۔ یہ شرک کیا ہے، یہ کفر کیا ہے، یہ قرآن کے خلاف گئے ہیں، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ 8000 بندہ یا کوئی کہتے ہیں 12000 بندہ خوارج کا الگ ہو گیا۔ حضرت علی نے ان کو ایک کمرے کے اندر بڑے گھر میں بلایا، سارے آ گئے، اور قرآن انہوں نے اٹھا رکھے تھے، نیزوں پہ قرآن اٹھا رکھے تھے، اور سیدنا علی نے ان کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا آپ نے غلط کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اگر میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، ایک حکم لڑکی کی طرف سے اور ایک حکم لڑکے کی طرف سے بھیجو۔ کیوں؟ وہاں پر 2 خامد اور بیوی کے رشتے کو بچانا مقصود ہے۔ تو سیدنا علی کہتے ہیں او اللہ کے بندو، مسلمانوں کی ہزاروں جانوں کا خون بچانا یہ ایک عورت اور ایک مرد کی مصلحت اور ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، تو کیا یہاں پر حکم نہیں مقرر؟ ان کو سمجھ کوئی نہیں آئی، وہ نکل گئے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کو سیدنا علی نے بھیجا، 3 دن تک قرآن کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان کے ساتھ مناظرہ کیا۔ ان میں سے 4000 بندہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کی بات کے اوپر لبیک کہہ کے گل سمجھ آ گئی، تے خوارج وچوں 4000 بندہ ٹوٹ کے دوبارہ کدے والا آ گیا؟ حضرت علی۔ باقی جڑے رہ گئے، حضرت علی نے پیغام بھیجا، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، تم نے ہمیں نہیں چھیڑنا۔ کوئی تم نے خون بہایا، کسی مسلمان کو کوئی کھیتی لوٹی، کوئی گھر لوٹا، کسی کو نقصان پہنچایا، تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کے بارے میں جھگڑا کن کے ساتھ ہوا تھا؟ بول کے دسنا جے۔ خوارج کے ساتھ۔ نبی پاک نے خوشخبری دی کہ تم میں سے ایک ہے جو قرآن کی تعویل پہ قتال کرے گا، اور وہ کون ہوگا؟ علی ہوگا۔ اور اگر کوئی جھوٹا کہتا ہے اس سے مراد جمل والے ہیں، جھوٹ ہے۔ اگر کہتا ہے صفین والے ہیں، ان کے ساتھ علی کا قرآن پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بلکہ وہ خوارج کے ساتھ ہوا۔ 4000 واپس آ گئے، باقی جو 4000 یا 6000 باقی بچے، نہروان پہ جنگ ہوئی، ان کا ایک بندہ بھی واپس نہیں چھوڑا۔ کچھ کہتے ہیں 10 بندے ان میں سے بچے تھے جو قتل نہیں ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں 2 بچے تھے، کچھ کہتے ہیں 20 بچے تھے، باقی سب کو تہہ تیگ کر دیا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ سیدنا علی کی یہ بھی فضیلت اور ان کا کارنامہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا تھا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے۔ صحیح مسلم میں کیا حدیث ہے؟ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، پھر ایک تیسرا گروہ الگ ہوگا۔ ان 2 میں سے جب یہ لڑ رہے ہوں گے، ایک تیسرا الگ ہوگا، ان سے قتال کرے گا۔ اول الطائفتین بالحق، اقرب الطائفتین بالحق، ادنی الطائفتین بالحق۔ جو تیسرا الگ ہوگا ان کے ساتھ قتال کرے گا ان 2 گروہوں میں سے جو حق کے زیادہ قریب ہے۔ حق کے وہ 2 گروہوں سے مراد ایک سیدنا علی کا گروہ تھا اور ایک سیدنا معاویہ کا گروہ تھا۔ فرمایا ان میں سے جو تیسرا الگ ہوگا اس سے قتال کون کرے گا؟ جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ اور اہل السنہ بھی یہی مانتے ہیں، مسلمان بھی یہی مانتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان جمل میں، صفین میں جو اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، دونوں اجتہاد پر تھے، دونوں کے دونوں کو ایک اجر کم از کم ملے گا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا فیصلہ زیادہ درست تھا، وہ زیادہ حق کے قریب تھے، لہٰذا انشاءاللہ ان کے لیے 2 اجر ہے۔ جو دوسرے تھے جمل اور صفین والے، شام والے اور جمل والے، وہ بھی غلطی نری پر نہیں تھے اور بغاوت انہوں نے کوئی نہیں کی، کوئی اسلام کی حد کو انہوں نے نہیں پھلانگا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کے ساتھ قتال کیا، نبی پاک کی بشارت پوری ہوئی۔ اور سیدنا علی سے محبت ایمان ہے، سیدنا علی سے بغض رکھنا نفاق ہے۔ انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے۔ میں پھر سبق دہرا دیتا ہوں، ایک روافظ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ایک ناسبی بدبخت ہیں جو اہل بیت کی شان میں تنقیص کرتے اور ان کے بارے میں برا بولتے ہیں، اور ایک اہل سنت ہیں، اور ہم اہل سنت ہیں، ہم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ
اور اہل بیت سے سچی محبت جو قرآن و سنت والی محبت ہے، غلو کے بغیر ہو، حد سے تجاوز کے بغیر ہو، ان کو حاجت روا مشکل کشا بنائے بغیر ہو، ایسی محبت قرآن و سنت والی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان کے زمرے کے اندر شامل فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا حق سچ وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اور جو میں نے ایسی کوئی بات کہی جو حق کے خلاف ہے، یا پھر بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو گراں گزری ہو، سخت لگی ہو، تو میں اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگتا ہوں اور آپ سے اس کی معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔